بحث کی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس لیے کہ انسانی دنیا میں جب کوئی قسم کھاتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے تاکہ اس کی بات پر بھروسہ کر لیا جائے، لیکن اللہ رب العزت جب کسی چیز کی قسم یاد فرمائے، اللہ کے لیے قسم کھانے کا لفظ نہیں بولا جاتا، کسی چیز کی قسم یاد فرمائے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، تو اس کے چند جواب دیے گئے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت قسم کے بعد میں جو بات ارشاد فرمائے وہ بات بہت بڑی ہوتی ہے، اس لیے اس بات کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت پہلے قسم یاد فرماتا ہے۔ دوسرا ایک مقصد یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت جس چیز کی قسم یاد فرما لے اس چیز کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ تو قسم کے ذریعے سے ہمارے لیے اصول ہے کہ ہم صرف اللہ کی قسم کھائیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت بادشاہ ہے، اس کے لیے کوئی حکم نہیں، اس کے لیے کوئی شریعت نہیں، کوئی قانون نہیں، وہ جس چیز کی قسم یاد فرما لے اس چیز کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کس چیز کی قسم یاد فرمائی؟ آسمان کے ستاروں کا الگ الگ مقصد ہے۔ ایک ستارہ ہے جس سے شیطانوں کو کوڑے کے طور پر مارا جاتا ہے، اور کبھی کبھار جب مارا جاتا ہے تو اس کا کچھ حصہ ٹوٹ کر کے گر جاتا ہے، اور ایسا ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ستارے ٹوٹ کے گر گئے، اس طرح سے ہوتا رہتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے یہ دیکھا کہ ایک ستارہ ٹوٹ کے گرا اور اس کی روشنی سے یہ جو زمین و آسمان کے بیچ کی فضا ہے یہ پرنور ہو گئی، اور پوری فضا میں اس کی تاریخ، اس کی روشنی نظر آئی۔ اس وقت جناب ابو طالب نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ تاریخ ایک ستارہ ہے، اور اس ستارے کا یہ مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی وقت آیت کریمہ نازل فرمائی اور اس تاریخ ستارے کا بھی ذکر کیا، اور اس کے بعد میں اپنے بہت بڑی نعمت کا ذکر کیا، لیکن اس تاریخ ستارے کی قسم کے ساتھ ارشاد فرمایا والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور طارق ستارے کی قسم۔ پھر فرمایا وما ادراک ما الطارق، اے انسان تجھے کیا معلوم کہ طارق ستارہ کیا ہے؟ پھر فرمایا النجم الثاقب، وہ ایک نہایت چمکدار ستارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کہی، اور اس کے بعد اس سے بالکل غیر متعلق بات، بظاہر غیر متعلق یہ باتیں تو قسم یاد فرمانے کے لیے، یعنی آگے آنے والی بات بہت بڑی بات ہے، اس کی اہمیت کے لیے اگر اس تفسیر کو مانا جائے تو یہ پہلی والی باتیں اہمیت بتانے کے لیے ہیں۔ جیسے ہم اور آپ اردو میں جب گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں اب میں آپ سے بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، توجہ سے سنیے، کان لگائیے۔ تو یہ جو پہلے جملے بولے جا رہے ہیں آگے آنے والی بات کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے بولے جا رہے ہیں، اور اب جو بات کہی جا رہی ہے وہ بات بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ نے آسمان کی قسم، تاریخ ستارے کی قسم، پھر تاریخ ستارے کی تھوڑی سی تفصیل کی گئی کہ تاریخ ستارہ کیا ہے، النجم الثاقب ہے، اور اس کے بعد میں ارشاد فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی ایسا جاندار نہیں جس کی اللہ حفاظت نہ فرماتا۔ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی ایسا جاندار نہیں جس کی اللہ حفاظت نہ فرماتا۔ اس کی تفسیر کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس کی تفسیر میں بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں، دو تفسیریں اہم ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ ہر جاندار کی حفاظت فرمانے کا مطلب اس کے اعمال کی حفاظت ہے، اور مراد یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے کندھوں پر فرشتے بٹھا رکھے ہیں جو اس کے ہر عمل کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا، کوئی سانس ضائع نہیں ہوتی، اچھی ہو یا بری، عمل کیسا ہے وہ انسان جانے، لیکن جو بھی عمل ہے اچھا ہے برا ہے ضائع کچھ نہیں، سب محفوظ ہے، اور یہ انسان کے لیے سنبھلنے کا وقت ہے کہ اس کا کوئی عمل ضائع نہیں ہو رہا ہے، ایک ایک سانس نوٹ کی جا رہی ہے۔ ایک تفسیر یہ ہوئی۔ دوسری تفسیر جو اس سے زیادہ قوی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر جاندار کی حفاظت کے لیے کچھ نگہبان بنا رکھے ہیں جو انسان کی جان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، جو جاندار کی جان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اور اب وہ جاندار، وہ حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ تو اس کی تفسیر میں ہے کہ فرشتے ہیں، یعنی فرشتوں کی زندگیوں کا مقصد الگ الگ ہے۔ کسی فرشتے کی ذمہ داری بارش برسانا ہے، کسی کی ذمہ داری ماں کے پیٹ میں بچے کو انسانی شکل دینا ہے، کسی کا کام ہواؤں کو کنٹرول کرنا ہے، کسی کا کام بلاؤں کو کنٹرول کرنا ہے، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ۔
کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب بھی کسی جاندار پر کوئی آفت آئے تو اس کو بچائیں۔ اب ان فرشتوں کی تعداد کیا ہے تو اس کی تفسیر میں بہت ساری باتیں کہی گئی۔ ایک تفسیر تو میں نے پڑھی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک جاندار کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے 360 فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں۔ جو بھی تعداد ہو اللہ بہتر جانے، لیکن اتنا ہے کہ ہر جاندار کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں۔ اور اس کی عملی دلیل یہ ہے کہ ہم اور آپ کی جو 60 70 سال 50 سال کی جو بھی اللہ کو منظور زندگی ہے جو گزرتی ہے، اس زندگی میں ہم یہ نوٹ کریں گے کہ زندگی آسانی سے نہیں گزر پاتی۔ زندگی میں کئی مرتبہ ہمیں ٹھوکریں لگتی ہیں، زندگی میں کئی مرتبہ ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ ہم موت کے منہ سے گویا باہر آتے ہیں، ہم مرتے مرتے بچتے ہیں۔ اور ایسے موقع پر ہم خود بھی اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ آج تو میں موت سے بال بال بچا ہوں، یا آج میں موت کے منہ سے باہر آیا ہوں، یا آج میں مرتے مرتے بچا ہوں۔ ہم اور آپ کو بھی اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ میں اگر آج تھوڑا سا بھی مان لیجیے چوکنا نہ رہتا یا ایسا ہو جاتا، اگر مگر کے ساتھ ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، اگر ایسا ہو جاتا تو میری جان چلی جاتی۔ ایسا ہوتا یا نہیں؟ اور ایک دو مرتبہ نہیں، ہم جب اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے، ہماری زندگی میں کتنے ہی مرحلے کتنے ہی مواقع ایسے آتے ہیں جب تھوڑی سی فرصت کی وجہ سے ہم موت کے منہ سے بچ جاتے ہیں، ورنہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسا عزیز دوستو، جب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آج میں موت سے بال بال بچا ہوں، تو ہم بچتے نہیں، وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے بچاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے، انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے ڈھال بن جاتے ہیں۔ ڈھال بننے کا طریقہ، سپوز کیجئے ہمارے جسم میں اتنی نزاکت ہے کہ جب ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی سردی کا موسم آ رہا ہے، ذرا اچانک ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں تو ہمیں زکام ہو جاتا ہے، اور ذرا سا گرم ہوائیں چلنے لگیں تو ہم کہتے ہیں لو لگ گئی۔ یعنی ہماری نزاکت کا عالم یہ ہے کہ ٹھنڈی اور گرم ہوائیں بھی ہم برداشت نہ کر سکیں، ہم اس کائنات کا بوجھ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اور اتنی مصیبتوں کے بیچ میں رہ کر کے ہم 70 سال کی زندگی سکون سے گزار لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہم جہاں بھی نظر اٹھا کے دیکھیں گے ہم یہ پائیں گے کہ ہم اپنے سے زیادہ طاقتور مخلوقات سے گھرے ہوئے ہیں۔ جیسے لوہے میں ہم سے زیادہ طاقت، پتھر میں ہم سے زیادہ طاقت، مٹی میں، لکڑی میں، پلاسٹک میں، جن چیزوں سے بھی ہم گھرے ہوئے ہیں ہمارے اپنے ماحول میں، وہ ہم سے زیادہ طاقتور مخلوقات ہیں۔ لیکن کمال یہ ہے کہ تمام طاقتور مخلوقات کے مقابلے میں اللہ نے اشرف الانسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں سب سے افضل، کمزور ہیں افضل ہیں۔ اور عالم یہ ہے اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور مخلوقات کو اللہ رب العزت نے انسان کو مسخر کر دیا ہے۔ اسی لیے جب ہم کسی سواری پہ سوار ہوتے ہیں تو ہمیں حکم دیا گیا کہ پڑھیں سبحان الذی سخر لنا ھذا، اللہ کی ذات پاک ہے جس نے ان سواریوں کو ہمارا فرما بردار بنا دیا ہے۔ وما كنا له مقرنین، ہم اس لائق نہیں ہیں، ہماری حیثیت نہیں ہے کہ مشینوں کو کنٹرول کر سکیں اور اونٹ پہ سوار ہو سکیں اور ہاتھی کو اپنی سواری بنا سکیں اور شیر کو پنجرے میں ڈال سکیں۔ یہ جو کچھ ہے سبحان الذی سخر لنا، اللہ کی ذات پاک ہے جس نے ان کو فرما بردار بنایا ہے، ہم اس لائق نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے کمزور مخلوق کو سلطان بنایا، اشرف و اعلیٰ بنایا، اور طاقتور مخلوقات کو اس کا تابع فرمان بنایا۔ اس نے سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا وَلَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے انسانوں جو کچھ بھی ہے زمین میں تمہارے لیے ہے، یعنی سب کچھ ہمارے لیے، ہم کس لیے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنات و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، پوری کائنات ہمارے لیے، ہم اپنے رب کے لیے، یہ ہے مقصد حیات۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے ہمیں طاقت اور مخلوقات سے گھیر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اشرف بنایا، افضل و اعلیٰ بنایا۔ اور افضل و اعلیٰ بنانے کے ساتھ ہماری ایک حریف مخلوق ہے، اور وہ مخلوق ہے جنات۔ جنات اور انسان کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جا بجا ساتھ ذکر کیا، جیسے وہی آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی جنات اور انسان کا ساتھ ذکر ہوا ہے۔
یا معشر الجن والانس، اے جنات و انسان کے گروہ، فبأی آلاء ربکما تکذبان، اے جنات و انسان تم دونوں اپنے رب کی کتنی نعمتوں اور کب تک جھٹلاتے رہو گے؟ یہ بار بار جو جنات و انسان کی بات کہی گئی ہے قرآن پاک میں، اس لیے کہ دونوں مخلوقات مکلف ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، ہم نے بہت سارے جنات اور انسانوں کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالنے والی دو مخلوقات جنات اور انسان، یعنی بار بار جنات اور انسان کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا اس لیے کہ دونوں مخلوقات برابر کی مخلوقات ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جنات کے پاس پاور زیادہ ہے، انسان کے پاس اس کے مقابلے میں پاور کم ہے، فضیلت زیادہ ہے۔ اللہ نے جنات کو پاور یہ دیا ہے کہ وہ جو چاہے شکل اختیار کر سکتے ہیں، پاور یہ دیا ہے کہ جیسے چاہے انسان کو کیپچر کر لیں، یعنی اٹھا کے لے جائیں، جس کو ہندی میں اپہرن بولتے ہیں، اغوا کر لینا، غائب کر سکتے ہیں۔ پاور دیا ہے کہ انسان کے ساتھ جو چاہے بدسلوکی کر سکتے ہیں۔ پاور یہ دیا ہے کہ انسان کے دماغ پر کنٹرول کر سکتے ہیں، جس کو ہم عصبی خلل بولتے ہیں۔ اللہ نے یہ جنات کو پاور دیا ہے، اور اس پاور کے باوجود ان کو بھی ہم سے نیچے رکھا اور ہمیں افضل و اعلیٰ بنایا۔ ظاہر سی بات ہے جب دو برابر کے ہیں، برابر کی طاقتیں ہیں، اور ان میں ایک طاقت کے پاس دو برابر حیثیت کی مخلوقات ہیں، اور ان میں سے ایک مخلوق کے پاس طاقت زیادہ ہے، فضیلت کم ہے، آپس میں حسد بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے۔ یہ ہم سب پوری دنیا میں جانتے ہیں، جہاں کے دو برابری کے انسان ہوتے ہیں، ہم منصب ہوتے ہیں، ان میں آپس میں کہیں نہ کہیں حسد ہو جاتا ہے، اور یہ برتری کی ایک نئی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ انسان اور جنات دونوں قسم کی مخلوقات، دونوں مکلف، دونوں جنتی یا دونوں جہنمی، دونوں کے نبی رسول، یعنی یہ برابر کی مخلوقات ہیں، لیکن ان کے پاس پاور زیادہ ہے، ان کے پاس فضیلت زیادہ ہے، ان کی فضیلت سے انہیں حسد، لہذا یہ شرارت بھی کرتے ہیں، انسان کو نقصان بھی پہنچانا چاہتے ہیں، اور جہاں بس چلے انسان کے ساتھ جو چاہے سلوک کریں، جیسے چاہے سلوک کریں، اور کرتے ہیں اس لیے کہ شرارتیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ یہ ہیں، ہاں یہ کب تک کنٹرول میں رہتے ہیں؟ جب تک انہیں اس بات کا احساس نہ ہو کہ یہ ہم سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اور اس کی مثال حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا پر ٹیک لگائے ہوئے مسجد اقصی کی نگرانی فرما رہے تھے، ان کا وصال ہو گیا، ٹیک لگائے رہے، اور ان کی عصا کو دیمک نے چاٹ دیا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصا کو، یہ ہے ان کا مزاج۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے سورۃ النمل میں جہاں ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بلقیس کا تخت چاہیے، تو قرآن پاک کہتا ہے دو آوازیں آئیں۔ ایک آواز، پہلی آواز کون سی تھی؟ قال عفریت من الجن، ایک سرکش جنات بولا۔ قرآن نے اسے سرکش کیوں کہا؟ ایک نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک کام کروانا ہے، اور فوراً ایک شخص کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، تو یہ تو فرما پڑتا ہے سرکش کیسے ہوا؟ لیکن اللہ رب العزت نے پائی جاتی ہے، اس کے نیچر میں اور اس کی فطرت میں گویا سرکشی پائی جاتی ہے۔ بھلے اس موقع پر وہ فرما برداری کی بات کر رہا ہے، نبی کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ان کا جو ان کی فطرت ہے، ان کا جو نیچر ہے، وہ سرکشی والا نیچر ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جب اللہ نے ایک ولی کا ذکر فرمایا وہ بولا جسے علم دیا گیا، یعنی حضرت آصف بن برقیہ کا ذکر علم کے ساتھ، یعنی یہ نہیں کہا کہ انسان بولا، ادھر کہا جنات، سرکش جنات بولا، ادھر یہ نہیں کہا شریف انسان بولا، فرمایا علم والا بولا۔ یہ لہجہ بتا رہا ہے قرآن پاک کا کہ ان کے اندر شرارت زیادہ، ان کے اندر فضیلت زیادہ۔ اور جب اس طرح کی برابر کی مخلوقات ہوتی ہیں تو حسد ہوتا ہے۔ حسد کا نتیجہ ہے کہ جنات انسان کو ایک آنکھ دیکھنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ انسان کو جتنا نقصان پہنچایا جا سکے پہنچائے، اور جو بھی ان کا بس چلے انسان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب عزیز دوست، ہم اشرف و اعلیٰ بھی ہیں اور محسود ہیں، یعنی ہم سے حسد ہوتا ہے، اور ہم سے طاقتور مخلوق ہم سے حسد کرتی ہے۔ بچاؤ کی تدبیر کیا ہے؟ بچاؤ کی تدبیریں ہیں دو۔ ایک تدبیر ہے نبی کی سنت کی کامل پیروی، اور وہ کیوں؟ وہ اس لیے حدیث پاک پر قربان جائیں میرے نبی کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے اور تعلیمات رسالت کہاں تک جا کے کام کرتی ہیں۔ جب ہم استنجا کرنے کے لیے جاتے ہیں
جیسے کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، کھانے کے بعد میں یہ دعا، سواری پہ سوار ہوتے وقت یہ، مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ، اور نکلتے وقت یہ. ویسے ہی جب استنجا کرنے کے لیے جائیں تو ایک دعا تعلیم فرمائی گئی. دعا پڑھنی چاہیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے پروردگار خبیث نر و مادہ جنات سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. ہم استنجا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جنات کی بات بیچ میں کیوں آئی؟ وجہ یہ ہے وہ سرکش مخلوق ہے اور سرکش مخلوق کا محبوب ٹھکانہ ہے گندگی کا ٹھکانہ. وہاں پر وہ مخلوق حاضر رہتی ہے اور وہاں پر جب ایک انسان برہنگی کے عالم میں ہوتا ہے تو انہیں موقع رہتا ہے کہ وہ انسان کے ذہن پر قبضہ کر سکتے ہیں، انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. لیکن اس نقصان کو نہ تو کوئی سائنس سمجھ پائے گی، نہ کوئی انسان کی عقل سمجھ پائے گی. جس غیب دان نبی کی نگاہ سمجھ سکتی تھی انہوں نے علاج بتا دیا، اور جو ان کی کامل پیروی کرنے والے ہیں، جو سمجھدار ہیں، حساس ہیں، نہایت متبع سنت ہیں، عمل کر لیتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اس مصیبت سے محفوظ رہتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم آئے دن شکایتیں سنتے رہتے ہیں، مولانا صاحب کل تک تو ٹھیک معاملہ تھا لیکن آج بہکی باتیں کر رہے ہیں، جانے کیا ہو گیا. یہ بہکی باتیں بعد میں کر رہے ہیں، نبی کی سنتوں کو چھوڑنے کا گناہ پہلے کیا. اگر نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کیا ہوتا تو یہ خمیازہ نہ بھگتنا پڑتا امت کو. اور اکیلا پیغمبر ہی تو ہے جس کی گارنٹی کا لیول اتنا اونچا ہے کہ کوئی وہاں تک نہ پہنچے. وہی دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا، اس دعا کے بارے میں کہا گیا اگر انسان سفر پر جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے کچھ بھی ہو انشاءاللہ اس سفر میں اسے نقصان نہیں پہنچے. یہ چھوٹی گارنٹی ہے یا چھوٹا انشورنس ہے؟ بے تحاشا ٹرکوں کے نیچے کچل کے انسان مرے جاتے ہیں اس لیے کہ نبی کی بتائی ہوئی ایک لائن کی دعا یاد نہیں ہوتی. ہمیں اندازہ کرنا ہوگا کہ پیغمبر کی سنتوں سے انحراف کا خمیازہ کتنا خطرناک ہے. اللہ رب العزت اپنا شعور عطا فرمائے. اور سنیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بلندی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی، کھانے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. مطلب اللہ کا نام لے کے کھانے کی ابتدا کر رہا ہوں. ترجمہ سنیں، اللہ کا نام لے کے کھانے کی ابتدا کر رہا ہوں جس کا نام لینے کے بعد میں زمین و آسمان کی کوئی مخلوق نقصان نہیں پہنچا سکتا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے. وہی سننے والا جاننے والا ہے. یعنی جب ہم ابتدا ہی یوں کرتے ہیں ہمیں کوئی تکلیف پہنچ کیسے سکتی ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا تناول فرمایا. کھانا کھا چکے تو آپ کو بتایا گیا کہ حضور آپ نے جو کھانا تناول فرمایا اس میں زہر ملایا ہوا تھا. اور میں رہا ہوگا، میں نے تو وہ دعا پڑھ لی تھی جو نبی نے بتائی. میں نے دیکھا کہ خالد بن ولید کی وفات اس کھانے کی وجہ سے نہیں ہوئی. دنیا میں کوئی اگزامپل نظر آتا ہے کہ کسی نے زہر آمیز کھانا کھایا اور زندہ رہا ہو؟ یہ ہے نبی کی گارنٹی. امام احمد اکرم محدث بریلوی نے الملفوظ میں لکھا ہے جب آپ سفر حج پہ جا رہے تھے تو آپ نے خود بتایا کہ ہمارا جہاز حمر میں پھنس گیا تھا اور ملاحوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے تھے. انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ کیا ہو، طوفان بڑا بھیانک ہے. امام احمد خان محدث بریلوی کی والدہ بھی ساتھ میں تھی. وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے لپٹ گئی اور پوری کشتی میں ہائے توبہ مچ گئی. ظاہر سی بات ہے جب موت کی بات کہی جائے انسان سے تو ہائے توبہ ہی مچتی ہے. امام احمد خان محدث بریلوی پوری کشتی والوں کو کہاں سمجھاتے ہیں؟ اپنی والدہ سے کہتے ہیں والدہ محترمہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، طوفان کتنا بھی بلا خیز ہو، میں نے کشتی پہ سوار ہونے سے پہلے وہ دعا پڑھ لی تھی جو حدیث میں بتائی گئی ہے. انشاءاللہ ہم سلامتی کے ساتھ پہنچیں گے، حج کریں گے، واپس آئیں گے. ایسا ہی ہوا. یہ ہے نبی کی تعلیمات. اور یہ تعلیمات نہ صرف خالد بن ولید کے لیے ہیں، نہ صرف امام احمد رضا کے لیے ہیں، یہ سب کے لیے ہیں جو فائدہ اٹھا لے بہتا دریا ہے. وہ انسان عقل مند ہے جو نبی کی تعلیمات کو گلے لگاتا ہے، اور وہ انسان کمزور عقل کا بھی ہے، غیر عامل ہونے کے ساتھ کمزور عقل کا بھی ہے جو اتنی قیمتی تعلیمات سے فائدہ نہ اٹھا سکے. یہ ہے نبی کی تعلیمات. تو نبی کی سنتوں کا جو جتنا پیروکار انشاءاللہ مصیبتوں سے اتنا آزاد.
نبی کا نام، نبی کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے والوں کو مصیبتیں گلے نہیں لگ سکتی، انہیں مصیبتیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایک طریقہ یعنی نبی کی سنتوں کا انتہائی پابند ہونا اور متبع ہونا، یہ پہلا علاج ہے اس طرح کی وباؤں سے، بیماریوں سے اور پریشانیوں سے نجات پانے کا۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے عزیز دوستو؟ دوسرا طریقہ یہ ہے، میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ انسان، اللہ نے انسان کے جسم کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو ڈیوٹی دے رکھی ہے، اور اللہ نے انسان کو جنات کی مصیبتوں سے بچانے کے لیے، آسیبی، زمینی، فضائی، موسمی وباؤں سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک مستقل نظام بنایا ہے جسے ولایت کا نظام کہتے ہیں۔ ایک مستقل نظام ہے، اور اس کی دلیل سنیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، تو جب وہ بیدار ہوئے تو بیدار ہونے کے بعد میں آپ نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ بلائیں نازل ہو رہی ہیں، تو آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو، پاک بیویوں کو بیدار فرمایا، اور فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے بلائیں نازل ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد میں آسمان سے بلائیں نازل ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ عبادت میں لگو، اور آپ نے آپ کے حکم کے مطابق سب عبادت میں لگ گئے، اور اللہ کا فضل ہوا کہ پھر وبائیں ٹلی۔ تو کیا صرف حضور کے زمانے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی تھی؟ نہیں، بلائیں پہلے بھی نازل ہوتی تھی، آج بھی نازل ہوتی ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ وہ نگاہیں تھیں جو بلاؤں کو دیکھ لیتی تھی، ہم اور آپ کے پاس وہ نگاہیں نہیں ہیں جو ان بلاؤں کو دیکھ سکیں۔ بلائیں پہلے بھی نازل ہوتی تھی، اب بھی نازل ہوتی ہیں، اور صرف آسمان سے نہیں، آسمان سے الگ بلائیں نازل ہوتی ہیں، زمین سے الگ بلائیں نکلتی ہیں، موسم کے ساتھ الگ بلائیں چلتی ہیں، وبائیں چلتی ہیں۔ اور ہم اور آپ نے ماضی قریب میں کورونا کی شکل میں ایک ہلکی سی وبا دیکھی تھی۔ مجھے بتایا جائے وائرس جسے ہم اور آپ کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ وبائی فضائی وبا ہے، یعنی موسم کے ساتھ، فضاؤں کے ساتھ چلنے والی ایک وبا ہے جس کی اپنی کوئی شکل نہیں۔ ہاں، دنیا کو جب وہ چیز لگ جاتی ہے تو دنیا کو پہچان میں آ جاتی ہے، اور بڑی شکل میں لگ جاتی ہے تو اس کی پہچان خاص ہو جاتی ہے۔ عام طور پر چیزیں پہچان میں نہیں آتی ہیں، لیکن بلائیں پہلے بھی نازل ہوتی تھی، بلائیں اب بھی نازل ہوتی ہیں۔ تو اب دیکھیے، ہمارے جسم پر الگ خطرات منڈلاتے ہیں، کہیں ٹھوکر لگ گئی، چل بس، کہیں کچھ ہو گیا، آن جہانی ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو ڈیوٹی دے رکھی ہے۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے، انسان اپنی دھن میں مست رہتا ہے، فرشتے اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر وقت چوکنا رہ کر کے اس کی چوکیداری کرتے ہیں، تب جا کے 60-70 سال کی زندگی خیر و خوبی کے ساتھ گزر پاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان چھت سے گرا، تو ایسا نہیں کہ ہر چھت سے گرنے والا مر جاتا ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان چھت سے گرا اور اس کا سر نیچے نہیں آیا بلکہ ہاتھ نیچے آ گیا، ہاتھ فریکچر ہو گیا لیکن سر بچ گیا، اس لیے زندہ رہ گیا۔ پاؤں میں چوٹ آئی، پاؤں بیچ میں آ گیا، پاؤں ٹیڑھا میڑھا ہو گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، لیکن سر بچنے کی وجہ سے وہ زندہ رہ گیا۔ اب یہاں پر اللہ کے شکر و امتنان کا پہلو دیکھیں کہ ایک طرف بندہ یہ کہتا ہے کہ میں بیٹھے بٹھائے مصیبت میں گرفتار ہو گیا اور کل تک ٹھیک تھا، آج ہاتھ ٹوٹ گیا، جبکہ اگر اللہ رب العزت کی نعمتوں پر غور کرے تو اسے احساس ہوگا پروردگار تیری مہربانی، ہاتھ ٹوٹا ہے، زندہ تو ہوں۔ اور دراصل ہوتا کیا ہے، جیسے انسان گرتا ہے فرشتے آڑے آتے ہیں اور آڑے آ کے مان لیجیے ہاتھ کو اوپر کر دیا اور ہاتھ بیچ میں آنے کی وجہ سے انسان سلامت رہ گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ بیچ میں آ گیا، پہلے تو سر ہی پھٹنا تھا اور انسان کو مرنا تھا، لیکن فرشتے نے ایک ایسی آڑ دے دی جس کی وجہ سے جان بچ گئی، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم جن گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ موت کے ساتھ اٹکیلیاں ہیں، گاڑیاں بے جان ہیں، مشینیں ہیں، کہیں بھی مشین ڈسپیلنس ہو سکتی ہے، اور لیکن اس کے باوجود بھی انسان تیز رفتاری کے ساتھ اس کونے سے اس کونے تک چلتا چلا جاتا ہے، ہنستا کھیلتا چلا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو زوم ہو کہ میری ڈرائیورنگ بڑی اچھی ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ ڈرائیورنگ اچھی نہیں ہے، نہ کوئی ڈرائیورنگ اچھی ہے، نہ مشینیں سمجھدار ہیں۔ یہ جو کچھ موت کے بیچ سے کھیلتا کھیلتا انسان ہنستا کھیلتا چلا جا رہا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے ہیں جو موت کو دائیں بائیں سے گزار کے اسے بچا کے لے جاتے ہیں، تب جا کے ہماری جان بچتی ہے۔ تو جان بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نظام فرشتوں کا نظام قائم کر رکھا ہے، اور دوسرا نظام
وباؤں سے، زمینی آسمانی موسمی وباؤں سے اور بلاؤں سے بچانے کے لیے۔ دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو ڈیوٹی دے رکھی ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے مزید حفاظت کے لیے ایک مستقل نظام بنایا ہے جسے ولایت کا نظام کہتے ہیں، اور ان اولیاء کرام کو اللہ رب العزت نے ایک ذمہ داری دی ہے جس کی وجہ سے یہ انسان کو جنات کی بلاؤں سے، موسمی آسمانی زمینی بلاؤں اور وباؤں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم جگہ جگہ اولیاء کرام کے مزارات دیکھتے ہیں، بلکہ جو جتنا پرانا شہر ہے وہاں اولیاء کرام کے مزارات کی تعداد اتنی زیادہ نظر آئے، اور کئی مرتبہ ہم یہ نوٹ کریں گے کہ اللہ کا کوئی چہیتا بندہ پہاڑوں کے اوپر بستا ہے، وہاں اس کا مزار ہے، اور آج سے نہیں، آج بھی وہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی کتنے سو سال سے آرام کر رہا ہے، کہیں جنگلوں میں اولیاء کرام کے مزارات نظر آتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کہیں کا رہنے والا تھا، کہاں آ کے بسا ہے، کہاں اس کا وصال ہوا ہے، کہاں اس کا مزار بنا ہوا ہے، کیا یہ اتفاق ہے؟ یہ اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ اولیاء کرام کے مزارات دراصل پولیس کی چوکیوں کی طرح ہیں تاکہ اس خطے کی مخلوق کو ان وباؤں اور بلاؤں سے محفوظ رکھیں، اور ان کے صدقے میں ان کا ظاہری کام ارشاد و ہدایت کا ہوتا ہے، لیکن ان کا ایک روحانی اور باطنی کام یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے صدقے میں اپنے مخلوق کو، یہ ان کے علاقے سے وابستہ مخلوق کو بلاؤں اور وباؤں سے محفوظ و مامون رکھتے ہیں۔ اور اس کی سند حضرت سلطان الاولیاء سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات میں ایک کتاب لکھی گئی قلائد الجواہر، آپ کی سوانح حیات پر سب سے معتبر کتاب بہجت الاسرار ہے، اور اس کے بعد میں بڑے مرتبے والی کتاب ہے قلائد الجواہر، اس میں حضرت سلطان الاولیاء سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں کہ جنات پر اللہ رب العزت نے کس طرح سے آپ کو حکومت عطا فرمائی تھی، اور کئی مرتبہ ہمیں یہ چیز بہت کراماتی انداز کی لگتی ہوگی کہ اولیاء کرام کے قبضے میں یا کسی ولی اللہ کے قبضے میں جنات ہیں، جبکہ اولیاء کرام کے لیے بہت نارمل بات ہے کہ جنات ان کے ماتحت ہیں اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی فرما برداری کریں، وہ محکوم ہیں، وہ تابع فرمان ہیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو سرکشی میں مانا جاتا ہے۔ حضرت سلطان الاولیاء سیدنا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، قلائد الجواہر میں لکھا، عرض کرنے لگا، حضور میری بیٹی غائب ہے، اس کا کوئی سراغ نہیں لگتا، ہم نے ہر طرح سے تلاش کر لیا لیکن ہمیں کامیابی نہ ملی۔ آپ نے اسے ایک طریقہ بتایا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ اور اپنے گرد ایک حصار کھینچنے کے لیے کہا، اپنے گرد حصار بنا لینا، اور کہتے ہیں جب تم حصار بناؤ گے تو تمہیں نظر آئے گا کہ وہاں سے کچھ فوجیں گزر رہی ہیں، اور لیکن ان فوجیوں سے خائف مت ہونا، ڈرنا مت، وہ اپنا کام کرتی رہیں گی، تم اپنے دھن میں مست رہنا، اور جب وہ فوجیں گزرتی رہیں گی، صبح کا وقت ہوگا تو فوج کا کمانڈر تمہارے پاس سے گزرے گا اور تم سے پوچھے گا کہ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تو اس سے اپنا مدعا عرض کر دینا، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ وہ شخص وہاں گیا، حصار کھینچا، اور اس کو فوجیں نظر آنے لگیں، فوجیں گزرتی رہیں، لمبا چوڑا لشکر جو سر شام سے چل رہا تھا صبح تک چلتا رہا، اور جب صبح کا وقت قریب ہوا تو فوج کا کمانڈر گھوڑے پہ سوار ہو کر ایک شاہانہ سطوت کے ساتھ وہاں سے گزرا، اور اس نے اس شخص سے پوچھا یہاں کیوں بیٹھے ہوئے، تو اس نے کہا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے آپ کے لیے یہاں بٹھایا۔ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے یہ کہا تو وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آیا اور ادب کے ساتھ عرض کرتا ہے، میرے آقا نے میرے لیے کیا حکم ارشاد فرمایا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ قضیہ یہ ہے کہ میری ایک بیٹی تھی، وہ غائب ہو گئی ہے، اور ہم نے ہر طرح سے اس کا سراغ لگا لیا، کچھ نشان نہ ملا۔ میں نے یہ قضیہ سلطان الاولیاء کے سامنے رکھا اور انہوں نے یہ تدبیر مجھے بتائی۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس شخص نے اپنے لشکر میں منادی کی اور کہا کہ فلانا بنت فلاں کو کس نے غائب کیا۔ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد میں ایک بوڑھا لشکری اس کی بیٹی کو لے کے حاضر ہوا، تو وہ کمانڈر اس سے پوچھتا ہے کہ تمہاری اتنی ہمت کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے علاقے میں تم نے کسی کا اغوا کیا؟ تو بوڑھا کہنے لگا، سپاہی کہنے لگا کہ اس بچی پر میرا دل آ گیا تھا، فرماتے ہیں جو عبد القادر جیلانی کے علاقے میں اس طرح کی بدتمیزی کرے اس کی سزا یہی ہے، اور یوں کہہ کے اس کا سر قلم کر دیا۔ نہ وہ انسان تھا، نہ وہ لشکر انسانوں کا لشکر ہے، کہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب اولیاء کرام کے تابع فرمان ہے۔ اسی قلائد الجواہر میں لکھا ہوا ہے کہ جس سال حضرت سیدنا سلطان الاولیاء سرکار غوث اعظم کا انتقال ہوا تو بغداد کے گھر گھر میں آصف کی شکایت ملتی تھی، یعنی وہی آصفی خلل جو بارہا نظر آتا ہے جس کی وجہ سے گھر جہنم بن جاتے ہیں، اس طرح کا خلل بغداد کے گھر گھر میں نظر آتا تھا۔
اور جنات یہ کہہ کر کے اٹیک کرتے تھے، اس بوڑھے شیخ نے ہمیں 40 سال تک بغداد میں پھٹکنے نہیں دیا، 40 سال کا انتقام لے رہے ہیں۔ اس طرح سے اولیاء کرام کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ہماری حفاظت فرمائی ہے، ورنہ ہمارے پاس نہ کوئی پیرامیٹر ہے، نہ کوئی چشمہ ہے، نہ کوئی سائنس ہے کہ جس کی وجہ سے ان بلاؤں پر جو نہ نظر آنے والی بلائیں ہیں کوئی کنٹرول رکھ سکیں۔ سچی بات تو یہ ہے، کوئی اولیاء کرام کا نمک حلال ہو، ان کے گیت گائے، گنگان کرے، وابستہ رہے نہ رہے، یا پھر مزاروں کو مٹی کا توندہ کہے، سچی بات تو یہ ہے کہ اولیاء کرام کا صدقہ ہے کہ زندگی کی سانسیں بھیگ میں چل رہی ہیں۔ اگر ان کا سایہ کرم نہ ہو، کوئی مانے نہ مانے، احسان شناسی نہ احسان نہ شناسی ہوگی، یہ اس کی اپنی عقل ہو سکتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے، ہمارا کوئی دم خم نہیں ہے کہ ہم جنات سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ سکیں اگر اللہ والوں کا سایہ کرم نہ ہو۔ ہاں، ان کی نوازشیں ہیں کہ دامن اتنا بڑا ہوتا ہے، دل اتنا کشادہ ہوتا ہے، کوئی نہ مانے ان نادانوں کو بھی اپنے دامن رحمت ہی میں رکھتے ہیں، ویسے ہی جیسے کوئی نالائق اولاد کو بھی باپ لے کے چلتا ہے۔ یہ اولیاء کرام کی ضرورت، یعنی اولیاء کرام کا جو کام ارشاد و ہدایت کا ہے وہ ہے، جو روحانیت کا ہے وہ ہے، یہ وہ بینیفٹ ہے جو کسی کو آسانی سے نظر بھی نہیں آتا، اور یہ وہ بینیفٹ ہے جس کا فیض سب کے لیے عام ہے، یعنی اس میں کوئی دائرہ نہیں ہے، یہ کام صرف مریدوں کے لیے ہوتا ہے، یہ کام چند لوگوں کے لیے ہوتا ہے یا اہل ایمان کے لیے ہوتا ہے۔ ایک ولی اللہ کا جو بھی دائرہ ہے، جیسے فلاں ولی فلاں جگہ کا قطب ہے، فلاں کو فلاں جگہ کی ولایت ملی ہوئی ہے، یہ ولایتیں اور قطبیتیں بچوں کا تماشا نہیں ہیں۔ سلطان الاولیاء حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولایت کا نظام چلا رہے ہیں اور جس کے الگ الگ چوکیاں اللہ نے قائم کر رکھی ہیں، انہی کا صدقہ ہے کہ آج ہماری جان بخشی ہوئی ہے، انہی کا صدقہ ہے کہ زندگی کی سانسیں خیر سے چل رہی ہیں۔ عزیز دوستو، تب جا کے ہم ایک خیریت کے ساتھ اپنی زندگی گزار پاتے ہیں، یعنی ہمارا جسم اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا ممنون ہے، اور ہمارا جو وجود ہے بلاؤں سے محفوظ ہے، وباؤں سے محفوظ ہے، زمینی آسمانی جناتی بلاؤں اور وباؤں سے وہ اولیاء کرام کی بدولت محفوظ ہے۔ یہ اولیاء کرام کا ہم پر نہایت بے پایا احسان ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل سنت و جماعت بنایا جو اولیاء کرام کے دامن کرم سے وابستہ رہتے ہیں اور جو خوش عقیدہ ہیں، اور اللہ رب العزت کا دوہرا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ایک شیخ کامل کا سایہ عطا فرمایا۔ عزیز دوستو، یہ پرفتن زمانہ ہے۔ مولانا بلال نظامی صاحب رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں، دانشور آدمی ہیں، دنیا کو بہت ڈھنگ سے جانتے سمجھتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں آتا ہو کئی بار وہی ہے جو ٹھوکریں کھا کر کے دنیا کو پرکھ کر کے دیکھ چکا ہو، اور چھوٹے لفظوں میں کہیں تو دنیا کی اوقات پہچان چکا ہو۔ اللہ کا شکر، اس دور زوال میں بہت مشکل ہے کہ صاحب دل لوگ ملے، بہت مشکل ہے کہ نظریں ڈالیں اور کام ہو جائے، اور اگر کسی زمانے کو ایسے لوگ مل جائیں وہ زمانہ بڑا افسوس کرے گا اگر اس زمانے نے ان کی قدر نہ کی۔ میں سچ کہتا ہوں، اس علاقے کے لوگوں کو افسوس بھی ہوگا اور خوشی بھی ہوگی۔ خوشی ہوگی ان لوگوں کو بہت زیادہ جنہوں نے بڑی قدر کی ہے۔ دیر سویر ماننا تو انہیں بھی پڑ جاتا ہے جو نہیں مانتے تھے، لیکن انہیں پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ جو ہے ماننے کا وقت یہی ہوتا ہے، کل بروز قیامت یا کل کے دن آئندہ کل تو سب کو ماننا پڑ جاتا ہے۔ عقل مندی کی بات یہ ہے کہ انسان پہلے سے مانے اور غیر مشروط طور پر مانے، اور اس کے لیے ہمارے لیے آئیڈیل ہے صحابہ کرام کی شخصیتیں کہ کس طرح سے مانا جاتا ہے، کس طرح سے پہچانا جاتا ہے، کس طرح سے وابستگی رکھی جاتی ہے۔ اس لیے کہ سلسلہ نقشبندیہ کا جو خصوصی اصول ہے، ایک اتباع سنت اور دوسری چیز ہے صحبت شیخ، یعنی جن چیزوں پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے، میری گزارش ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذرا سا دیداور بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو باشعور بنانے کی کوشش کریں، اور کسی بھی زمانے کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر اللہ رب العزت انہیں کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس نعمت کا فیضان جتنا زیادہ عام کر سکے کریں، اور اس کو ہمیں صحابہ کرام سے سمجھنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے اسلام کو صرف ایک مذہب کے طور پر نہیں لیا، انہوں نے اللہ کی بہت بڑی نعمت کے طور پر لیا، اور بے چین رہتے تھے کہ اللہ کی نعمت اللہ کی مخلوق تک پہنچے کیسے، اور اس کے لیے جو کچھ انہیں جتن کرنے پڑتے تھے
انہوں نے کیے، اور یہ تاریخیں گواہ ہیں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ جب ہم صحابہ کرام کی باتیں سنیں گے، ان کے واقعات پڑھیں گے، تو ٹٹولنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے دل میں کس چیز کی بے چینی ہے، تو جو سب سے زیادہ بے چینی نظر آتی ہے وہ اسلام کی تبلیغ کی بے چینی نظر آتی ہے۔ اس لیے کہ اسلام کو صرف ایک مذہب کے طور پر یا اپنے ذاتی نظریے کے طور پر نہیں جانتے سمجھتے تھے یا لیتے تھے، بلکہ وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت کے طور پر لیتے تھے اور اس نعمت کو ہم کرنا چاہتے تھے۔ یہی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم نے جس طرح سے بن مانگے محض اپنے فضل و کرم سے حضور کی امت میں اولیاء کرام کی غلامی میں پیدا فرمایا اور ایک عظیم سایہ عطا فرمایا، اللہ رب العزت اسی خوش عقیدگی اور خوش قسمتی پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی خوش قسمتی کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔